بسم اللہ الرحمن الرحیم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 5 کے الفاظ کے معنی بیان کیے جا رہے تھے، جس میں لفظ بصر کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے تھے کہ بصر کے 3 معنی ہیں۔ ظاہری آنکھ کو بھی بصر کہتے ہیں، اور دیکھنے کی قوت جو آنکھ کے اندر ہوتی ہے اسے بھی بصر کہا جاتا ہے، اور انسانی قلب کی چیزوں کو سمجھنے اور چیزوں کو ادراک کرنے کی جو طاقت اور قوت ہے اسے بھی بصر کہا جاتا ہے۔ لیکن قلب کی قوت کے لیے زیادہ تر لفظ بصیرت استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ بصیرت ظاہری آنکھ یا ظاہری دیکھنے کی قوت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ عرض کر رہا تھا گزشتہ درس میں کہ اللہ نے انسان کو حواس خمسہ عطا کیے کہ جن کے ذریعے مختلف قسم کی اطلاعات، انفارمیشن، معلومات یہ قلب تک پہنچتی ہیں، انسان کے سوچوں اور فیصلوں کے سینٹر اور مرکز تک پہنچتی ہیں۔ اگر انسان اس عقل کی قوت کو، اپنی فکر کو خواہشات وغیرہ کی زد میں نہ لائے تو اس کی عقل صحیح فیصلہ دیتی ہے، لیکن اگر انسان اس قوت کو ان چیزوں کی طرف کہ جو اللہ نہیں چاہتا اس طرف توجہ کی عادت زیادہ ڈال دے، مثال کے طور پر دنیا کی طرف پوری توجہ ہو جائے اس کی، تو پھر انسان کی عقل آہستہ آہستہ اسی کی عادی ہو جاتی ہے، اور وہ فیصلے نہیں کرتی کہ جو فیصلے اس کو کرنے چاہیے۔ لہذا قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اس اہم بات کو کہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن تمہارے وہ دل، تمہارے قلب کہ جو تمہارے اندر ہیں، تمہاری سوچوں کا مرکز ہیں، تمہارے فیصلہ کرنے کی جگہ ہے، وہ تمہارے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے سمجھانے کے لیے قرآن یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ان کے قلب ہیں لیکن بات کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ کیا مراد ہے؟ کان ہیں، آوازیں بھی سنتے ہیں، لیکن جیسے حق کو سمجھنا چاہیے نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل کو دنیا پرستی کی عادت پڑ گئی ہے، ان کو مال پرستی کی عادت پڑ گئی ہے، لہٰذا ان کی عقل کی توجہ، اس کی صلاحیت ادھر زیادہ دوڑتی ہے، اور حق پرستی کی عادت انہوں نے عقل کو نہیں ڈالی، اپنی فکر کو نہیں ڈالی۔ لہٰذا قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سماعت، سننے کی طاقت، اور یہ بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت دی تھی تاکہ تم ان کو استعمال کر کے اپنی آخرت کو بہترین بنا لیتے اور اللہ کے اس بے حساب انعام اور نعمتوں کے مستحق قرار پاتے۔ لیکن جب تم نے ان چیزوں کو حق سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، تو اس وقت کے بارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 26 میں قرآن کریم فرماتا ہے فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ، کہ ان کی سماعتوں نے اور ان کی دیکھنے کی قوت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں اور ان کے کان صرف وہ باتیں دیکھتے اور سنتے تھے کہ جس میں ان کو دنیا نظر آتی تھی، اور جو اللہ دکھانا چاہتا تھا اس طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اسی طرح سورہ قیامت کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، بلکہ انسان اپنے نفس پر، یعنی نفس انسان یعنی روح انسان، یعنی اصل انسان اپنے نفس پر بصیر ہے، یعنی اچھی طرح سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اور فرمایا پھر کہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ جب اس کی خواہش زور دیتی ہے تو وہ پھر طرح طرح کے بہانے تراش لیتا ہے، اور شیطان اس کو بہانے
سوچا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، اور بار بار برے کام کی تکرار کروا کر اس برائی کو اس کی طبیعت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ پہلے دن وہ چھوٹا سا پودا تھا، اسے اکھاڑ کے پھینکنا آسان تھا، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ برائی ایک مضبوط تناور درخت بن گئی۔ اب اس کو اکھاڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ فرمایا انسان اپنے نفس پر بصیر ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے جو آپ کو بیان کیا کہ انسان اچھی طرح اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں میرا اللہ اس پر خوش ہے یا میرے اس کام پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک اور دقیق معنی اس آیت کا وہ یہ ہے کہ انسان سے مراد انسان کا بدن ہے۔ انسان کے بدن کا ایک ایک، آج کی سائنس کی زبان میں ایک ایک سیل، حتیٰ کہ ایک ایک انسان کے بدن کا ایٹم کہ جس سے مل کر سیل بنتے ہیں اور پھر سیل سے مل کر بہت سارے سیل سے، کروڑوں اربوں سیل سے مل کر انسان بنتا ہے، ہمارا بدن بنتا ہے، کہ جو کہ اصل انسان نہیں ہے۔ اصل انسان مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے، اصل انسان اس کی روح ہے۔ توجہ فرمائیں، یہاں قرآن کہنا چاہتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر، یعنی وہ بدن کہ جس کے ساتھ اس روح کا تعلق ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ روح اور وہ چیز کیا فیصلے کرتی ہے، کن چیزوں کو چوز کرتی ہے، اللہ کا حکم مانتی ہے یا اللہ کا حکم نہیں مانتی۔ لہٰذا جب قیامت کا دن آئے گا تو یہی بدن، یہی انسان کا ظاہری بدن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بصیر تھا۔ انسان کے ہاتھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو کہاں سے حکم آیا تھا کہ تم نے اس چیز کو پکڑنا ہے۔ انسان کے بدن کے پیر اچھی طرح جانتے ہیں ان کو کہاں سے حکم آیا تھا۔ جیسے فرض کریں اگر پولیس کوئی کام کرے، کسی جگہ پر جا کر کوئی احتجاج ہو رہا ہو، کسی کو قتل کر دے، تو بعد میں جب عدالتی کارروائی ہوتی ہے تو وہ پولیس گواہی دیتی ہے کہ ہمیں فلان آفیسر نے حکم دیا تھا۔ اسی طرح انسان کا بدن قیامت کے دن گواہی دے گا، جو قرآن بتاتا ہے اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ ہاتھ گواہی دے گا قرآن کی زبان میں کہ مجھے اس نفس نے، اس روح نے جس کے تو نے مجھے اے اللہ سپرد کیا تھا، اس روح نے مجھے ان اچھے کاموں کا حکم دیا۔ آنکھ گواہی دے گی اس روح نے، اس نفس نے مجھے اچھی چیزیں دیکھنے میں استعمال کیا۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ انسان، یعنی انسان کا سارا بدن اچھی طرح اس کو ساری باتوں کا علم ہے، اور قیامت کے دن انسان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔